اس سے اوپر والی آیت جو یہاں لکھی ہوئی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سے چوتھی مرتبہ نیازات لغیر اللہ، تحریمات لغیر اللہ کا مسئلہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو باغات ہیں، یہ کھیتیاں، یہ جانور، یہ مختلف قسم کے پھل، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا اللہ۔ تو جب تقسیم کرو تو تب بھی کس کے نام پر؟ اللہ۔ جو دے اسی کے نام پر تقسیم کرو، اور اس کے سوا اس کو چھوڑ کر جس نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کے نام پر دینا جو خود محتاج ہیں۔ یہی اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اسی کا حق ادا کرو جس دن تم اس فصل کو کاٹو نا، اس کا حق ادا کرو۔ کس کا حق؟ اللہ کا حق ہے۔ اس نے جو تم پر واجب کی ہیں، جو تم پر فرض کی ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، عشر کی شکل میں ہے، یہ اس کے نام کا دینا ہے، اسی کا حق ہے، اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہیں کرنی۔ فضول خرچی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر دینا، یا اللہ کی ناجائز جگہوں پر، اللہ نے جن جگہوں پر خرچ کرنے کو کیا قرار دیا ہے؟ ناجائز کیا، منع کیا ہے، ان جگہوں پر خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے۔ چاہے آپ ایک پیسہ کیوں نہ خرچ کریں، ایسی جگہ پر خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ ایسی جگہ پر اگر آپ ایک پیسہ بھی خرچ کریں گے نا، وہ پیسہ بھی کس میں آئے گا؟ فضول خرچی میں آئے گا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور یاد رکھو بے شک اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے، حمولتاً، بار برداری والے بھی ہیں، بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں، وفرشا، اور بچھے ہوئے بھی ہیں، زمین کے ساتھ لگے ہوئے بھی ہیں۔ حمولہ جن کے اوپر تم بوجھ ڈالتے ہو، بوجھ لاتے ہو۔ فرشا جو بوجھ لادنے کے قابل تو نہیں ہے، ہاں چھوٹے قد والے ہیں، زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا انہیں ذبح کرنے کے لیے تم زمین پر کیا کرتے ہو؟ لٹاتے ہو۔ فرش زمین سے، فرش سے، تو فرشا زمین کے ساتھ لگے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کلو کھاؤ ان میں سے، مما ان جانوروں میں سے، رزقکم جو تمہیں کھانے کے لیے دیے ہیں۔ کس نے؟ اللہ نے جنہیں تمہیں کھانے کے لیے دیے، ان میں سے کوئی اللہ نے تم پر حرام، لہذا تحریمات لغیر اللہ کو ختم کرو۔ جو اپنی طرف سے تم نے غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز اپنے اوپر کیا قرار دے دی ہے؟ حرام قرار دی ہے، تمہارے حرام قرار دینے سے وہ حرام، یہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال پیدا کیے وہ کھاؤ، کلو کھاؤ، مما ان میں سے، رزقکم جو اس نے تمہیں دیے ہیں۔ کس نے دیے ہیں؟ اللہ۔ اللہ نے جو جانور تمہارے لیے حلال قرار دیے ہیں، تمہارے کہنے سے وہ حرام ہو جائے گی؟ نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ ساری شیطان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، شیطان تم سے غلط کرواتا ہے، شیطان تمہیں اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا ہے۔ اے جی فلاں کی رکھ ہے، فلاں کی رکھ ہے، فلاں کی رکھ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے نا، یہ ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر، یہ شیاطین جو ہے نا جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ شیاطین کبھی کبھی رات کو خواب میں آ گیا، شیطان بزرگ کی شکل میں آ جاتا ہے خواب میں۔ شیطان نبی کے سوا باقی ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجھے خواب میں دیکھے، خواب میں کسی کو اگر میری زیارت ہو نا، تو وہ یقین کر لے کہ اسے میری ہی زیارت ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو بزرگ خوبصورت بزرگ، ہاں بڑا ولی متقی کے شکل میں آئے گا اور آ کے کہے گا ہاں یہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ کیوں ہوئی ہے؟ تجھے یار بھی کون نہیں دیتی سی؟ کیا نہیں دیتی؟ یار بھی نہیں دیتی، اس لیے ہوئی ہے. ہوتا کیا اصل میں وہ شیطان آ کر انسان کو مس کر جاتا ہے. شیطان آ کر پکڑ لیتا ہے انسان کو، کیونکہ شیطان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے. شیطان انسان کے جسم میں کیسے دوڑتا ہے؟ خون کی طرح. جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح انسان، ان الشیطان یجری کمجرى الدم، صحیح حدیث ہے. تو یہ شیطان جو ہے نا وہ آ کر کسی جگہ کو چھوڑ دیا، تکلیف ہو گئی، اب رات کو خواب میں بزرگ بن کے آ گیا اور اگلے دن آپ نے غیر اللہ کے نام کی دے دی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا. بندہ سمجھا وہ اصل مسئلہ ہے اسی، اور یہاں سے وہ پکا ہو گیا. تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اے ایمان والو، جانور جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، بار برداری والے ہیں، اور کچھ کون سے ہیں بوجھ اٹھانے والے تو نہیں ہیں. جیسے بکری بوجھ اٹھا سکتی ہے، بھیڑ، دمبا، ہاں یہ گائے وغیرہ یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. یہ تمہارے کیا ہیں؟ کھانے کے لیے ہیں. کلو، اس میں سے کھاؤ. اس میں سے اللہ نے تمہارے پر کوئی حرام کہ اللہ نے کہا ہے بھی اے فلانی بکری تھوڑے پہ حرام ہے؟ آکے کہیں قرآن میں ہے، کہیں حدیث میں ہے؟ اے گائے تھوڑے پہ حرام ہے، اے اٹھ یہ اونٹنی یہ تمہارے پر حرام ہے، یہ دمبا تم پر حرام ہے، یہ بکرا تمہارے پر حرام ہے، سینگوں والا حرام ہے، گھوڑا حرام ہے؟ کہیں ہے؟ آگے آ رہے ہیں، اگلی آیت میں اسی کے متعلق ہے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو کیا ہے؟ وہ تو کیا ہے؟ تمہارا دشمن ہے. اور دشمن میں کیسا ہے؟ علانیہ، اعلان اس نے چیلنج کیا ہے. لوگ فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم. ہاں جب سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. ابا واستکبر، اور آکڑ گیا. یہ آکڑ کس کی علامت ہے؟ یہ شیطان کی علامت ہے. تکبر مکن ہے پسر زی نہار. اے عقل ہوش رکھنے والے میرے بیٹے تکبر نہ کر. تکبر تو یہ شیطان کی صفت ہے. تکبر کی وجہ سے تو شیطان کیا بن گیا ہے؟ ملعون بن گیا ہے. ملعون، مردود ہو گیا ہے، رجیم بنا ہے، رجیم. تو ہر سال اس کو کنکری نہیں پڑتی. تکبر نہیں کرنا. تکبر کس کی صفت ہے؟ کبریائی کس کی صفت ہے؟ نا کبریائی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. شیطان نے اس صفت کو کھینچنے کی کوشش کی اپنے آپ کو. کہتا ہے کہ تو نے مجھے خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے. تو میں تو اونچا ہوں، آدم سے کیا ہوں؟ اونچا ہوں. اچھا نکال دو، خرج، نکل جا. انکا رجیم، بے شک تو کیا ہے؟ مردود ہے. اب شیطان نے چیلنج کیا. فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں ان کو کیا کروں گا؟ اغوا کروں گا، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے بھی آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. کھائیں گے تیرا، زندگی تیری دی ہوئی استعمال کریں گے،
آنکھ تیری دی ہوئی اس کو اس سے دیکھیں گے، کان تیرے دیے ہوئے اس سے سنیں گے، زبان تیری دی ہوئی ہوگی اس سے بولیں گے، لیکن شکر کس کا ادا کریں گے؟ بابے پتو دا، بابے فلانا دا، بابے فلانا دا، اے ساڑھے دے فلانا دا کرم ہے، ہاں اے ساڑھے دے کس دا کرم ہے؟ رب دا کرم نہیں آکسی، کس کا کرم ہے؟ اے میرے بزرگہ دا کرم ہے، یہ پیرہ دا کرم ہے، یہ فلانا دا کرم ہے، فلانا دا کرم ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا؟ حالانکہ سب کچھ پورا وجود مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو پھر شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا کرنا چاہیے۔ ہاں تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر میری طرف سے بھی اعلان سن لے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں جہنم کو بھر دوں گا، من کا تیرے ساتھ، وَمِن مَّن تَبِعَكَ، اور جو جو تیری پیروی کرے گا اس کے ساتھ، اجمعین سب کو اکٹھا ڈال دوں گا جہنم۔ جانے کے قرآن میں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ، تجھے بھی اور تیرے پیروکاروں کو بھی کس میں ڈال دوں گا؟ جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ نکل سے دفع ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اللہ کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تھوڑے پیو دا دشمن ہے، پیو دا بابے آدم دا دشمن ہے، ابے دا دشمن کدی سجن ہوئے؟ ہاں بھئی، ثمانیت ازواج، 8 قسم ہیں جانوروں کی، کتنی؟ 8 قسمیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ سے 2 قسم، نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، اور بکری سے بھی 2 قسم ہیں، بکرا اور بکری، نر اور مادہ۔ قل، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے، آذکرین حرم، کیا اللہ نے دونوں کے مذکر حرام قرار دیے؟ ام الانثیین، یا دونوں کے مادہ؟ اور کیا دمبا حرام ہے، بکرا حرام اللہ قرار دیتا ہے، یا دمبی تے بکری اللہ حرام قرار دیتی؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر ان دونوں مادوں کی رحم مشتمل ہے، یعنی جو ان کے رحم کے اندر جو جانور ہیں، کیا اللہ نے وہ حرام قرار دیے؟ دسو۔ ہاں بھئی، اللہ پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہم سے ہی پوچھ رہا ہے نا بھئی۔ ہم میں سے جو انسان یہ کام کر رہے ہیں کہ اے بکرا فلانے دی کیے رکھے، ان واسا ہاتھ نہیں لا سکتے۔ آپ کو کہ استاد جی یہ آپ کہاں سے باتیں کرتے ہو؟ یہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، یہ حیدرآباد ٹاؤن، وہاں ہمارا ایک شاگرد ہے،